ابھی آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے اگر بندہ بھول جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے کہ اس کی نماز درست ہو جاتی ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، بندہ کوئی غلطی کرتا ہے تو سجدہ سہو کرتے ہیں تو جو نماز ہے وہ درست ہو جاتی ہے۔ تو سجدہ سہو کی وجہ سے جو نماز کے اندر غلطی ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اور نماز کو قبول فرما لیتا۔ اسی طرح جو بندے روزہ رکھتے ہیں، جو مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہوئے ان سے کوئی لغو یا فضولیات میں پڑے ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو، تو صدقہ فطر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس غلطی کو دور کر دیتا ہے اور جو روزے ہیں ان کو قبول کر لیتا ہے۔ اگر صدقہ فطر کے فلسفہ کو ہم آسانی سے سمجھنا چاہیں تو وہ صدقہ فطر روزوں کی قبولیت کے لیے ہے، اور صدقہ فطر غریبوں اور مسکینوں کو غنی بنانے کے لیے ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صدقہ فطر ہے، روزہ رکھتے ہوئے اگر بندے سے کوئی لغو بات ہوئی ہو، روزہ رکھ کر تو بندہ جان بوجھ کے نہیں نہ کرتا، اگر غلطی سے اس کی منہ سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا جو روزہ کے تقاضوں کے خلاف تھا، یا اس سے کوئی فضول کوئی ایسا کام ہو گیا جو روزے کے ادب کے خلاف تھا، تو ایسی جتنی بھی غلطیاں اور خطائیں ہیں جب بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان ساری غلطیوں کو دور کر کے اپنے بندے کے روزوں کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان روزے رکھتا ہے نا، اس کے روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس کے روزے قبول کر لیے جاتے ہیں، یعنی آسمانوں کی طرف بلند ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جو صدقہ فطر ہے وہ مسلمان کے روزوں کو یوں سمجھ لیں کہ دو پر دیتا ہے، اور اس کے وہ روزے پرواز کرتے کرتے اللہ رب العزت کے عرش کے ساتھ نور کی قندیلوں میں سے ایک قندیل میں جا کے محفوظ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب روزے دار آخرت میں جائے گا تو وہ جو اپنے اعمال ہیں روزوں کی صورت میں وہ ان کو محفوظ پائے گا۔ اور روزوں کی قبولیت کے لیے کیا ہے؟ صدقہ فطر ہے۔ اور پھر ایک فلسفہ یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو صدقہ فطر ہے اس کے ذریعے سے جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی امت مسلمہ اپنے ساتھ خوشیوں میں شامل کرے۔ اور روزہ عبادت ہے، روزہ اللہ کی عبادت ہے، اور ایسی منفرد عبادت ہے کہ جس نے بھی روزہ رکھا ہے، روزے کی تاریخ یہ ہے، روزہ ایک ایسی منفرد عبادت ہے کہ روزہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے لیے رکھا گیا۔ نماز سے بھی مختلف کیسے ہے؟ نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں، لوگ بتوں کو بھی سجدہ کرتے ہیں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جو ہمیشہ اللہ کے لیے رکھا گیا۔ تو جو روزہ ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اب نماز کے اندر ایک رکوع اور دو سجدے ہیں۔ رکوع اللہ کی عبادت کا دعویٰ ہے اور دو سجدے اس عبادت کے دعوے کے لیے دلیل ہیں۔ اسی طرح جو روزے ہیں وہ اللہ کی عبادت ہیں، لیکن جو صدقہ فطر ہے
وہ ان روزوں کی قبولیت کے لیے ایک دلیل ہے۔ اور صدقہ فطر یہ فرض کب ہوتا ہے؟ جب رمضان المبارک کا جو آخری سورج ہے وہ غروب ہوتا ہے، اس کے غروب ہوتے ہی روزہ داروں کے اوپر جنہوں نے روزے رکھے ہیں وہ صدقہ فطر ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ صحابہ کرام ایسے بھی تھے جنہوں نے رمضان المبارک کے آخری ایام میں بھی صدقہ فطر ادا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو غریب لوگ ہیں اگر انہوں نے کوئی عید کے لیے ان کو اپنی عید میں خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے ان تک بر وقت جو صدقہ فطر ہے وہ بھی پہنچا سکتے، کیونکہ صحابہ کرام کے عمل سے یہ چیز بھی ہمیں ملتی ہے۔ لیکن فرض کب ہوتا ہے؟ جب رمضان المبارک کے مہینے کا آخری دن کا جو سورج ہے وہ غروب ہوتا۔ اور افضل وقت کون سا ہے صدقہ فطر ادا کرنے کا؟ کہ نماز عید ادا کرنے کے لیے جانے سے قبل جو صدقہ فطر ہے وہ ادا کرنا افضل ہے، یعنی اس وقت میں۔ اور اگر کوئی بندہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا نہیں کر سکا، بھول گیا ہے یا غفلت ہوئی ہے، تو بعد میں بھی ادا کر دے، اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن اس کو وہ اجر نہیں ملے گا جو صدقہ فطر نماز عید ادا کرنے سے پہلے ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک بار صدقہ فطر ادا کرنا بھول گئے، نماز عید پڑھنے کے بعد آ کے ادا کیا۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم بھول گیا تھا، غلام بھی آزاد کیا ہے۔ تو فرمایا آپ نے صدقہ فطر ادا کیا ہو گیا، لیکن آپ کو وہ اجر نہیں ملا جو نماز عید ادا کرنے سے پہلے ملتا ہے۔ جو صدقہ فطر نماز عید ادا کرنے سے پہلے ادا کیا جاتا ہے اس پر اللہ کی بارگاہ سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ اور پھر صدقہ فطر کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ صدقہ فطر بندے کو موت کی سختی سے بچاتا ہے۔ یہ صدقہ فطر روزے دار کو آخرت کے عذاب سے نجات عطا کرتا ہے۔ یہ صدقہ فطر روزے دار کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سرخرو اور کامیاب کرتا ہے۔ دیکھیں نا، جو بندہ ویسے ہی صدقہ کرتا ہے، صدقہ ویسے ہی دیں تو وہ بندے کو بری موت سے بچاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، ان الصدقۃ تطفی غضب الرب، کہ جو صدقہ ہے وہ اللہ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ ویسے ہی بچاتا ہے۔ تو جو صدقہ فطر ہے وہ بھی بندے کو جو موت کی سختی اور تکالیف ہیں ان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب صدقہ فطر ادا کس نے کرنا ہے؟ جو بھی مال کے نصاب ہے اور اس پر صدقہ فطر ادا کرنا فرض ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ بھی ہے نا، زکوٰۃ کے لیے تو سال گزرنا یہ ضروری ہے، لیکن صدقہ فطر کے لیے یہ ضروری نہیں۔ اگر بندہ مال کے نصاب ہے تو اس پر صدقہ فطر ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اب کتنا ادا کرنا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کے زمانے میں 5 چیزیں تھیں جن کو دیکھ کر صدقہ فطر ادا کیا جاتا تھا۔ ایک گیہوں گندم، ایک جو، ایک پنیر، ایک کھجور اور ایک کشمش۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اور اس وقت عرب کے اندر جو گندم ہے اگر اس کے اعتبار سے ادا کیا جائے تو وہ نصف سا ہے۔ عرب کے اندر ایک پیمانہ تھا جس کو دیکھ کر گیہوں کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرتے۔
اور اگر دوسری 4 چیزیں ہیں تو وہ 1 سا ہیں۔ اگر آج ہم دیکھیں اس زمانے میں اپنے اعتبار سے تو وہ جو عرب کے اندر نصف سا پیمانہ تھا نا، وہ تقریباً 2 کلو بنتا ہے، اور جو 1 سا تھا وہ 4 کلو بنتا ہے۔ اب اگر آپ نے گندم کے اعتبار سے، گیہوں کے اعتبار سے صدقہ فطر دینا ہے تو نصف سا کے 2 کلو کے تقریباً بنتے ہیں 140 روپے۔ یعنی بندہ اگر 140 روپے صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس کی طرف سے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ بندہ جو خوشحال ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے نوازا ہو، جس کے پاس رہنے کے لیے اچھا مکان ہو، اچھی سواری ہو، اچھا کھانا ہو، وہ ساری چیزیں ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ 140 کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا نہ کرے، وہ بڑھا کے دے، اس لیے کہ صدقہ ایسا ہے اس کو جتنا بڑھا کے دیں گے اتنا اللہ کی بارگاہ سے اسے پسند بھی کیا جائے گا اور اتنا ہی اسے اجر کے اعتبار سے نوازا بھی جائے گا۔ گندم کے اعتبار سے 140 روپے، اگر جو کے اعتبار سے ادا کرنا ہو 4 کلو تو پھر وہ 320 روپے ہے تقریباً۔ اگر کھجور کے اعتبار سے کرنا ہے تو وہ 960 روپے ہے، اور اگر کشمش کے اعتبار سے ادا کرنا ہے تو وہ پر ہیڈ 1920 روپے ہے۔ اگر پنیر کے اعتبار سے ادا کرنا ہے تو وہ 3540 روپے ہے۔ یعنی 5 چیزوں کے اعتبار سے ہر ایک کی مقدار الگ الگ ہے، اور اس مقدار کو اماؤنٹ میں کنورٹ کریں تو ہر ایک کی اماؤنٹ بھی الگ الگ ہے۔ اب اپنے اعتبار سے جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اگر 140 روپے بھی ادا کرتا ہے، بے شک جتنا مرضی خوشحال ہے، تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اب دوستان محترم، دینا کن کو ہے؟ دینا کن کو ہے؟ جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں، یعنی جن کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، مثلاً ہمارے والدین ہیں، ان کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ ہمارے دادا دادی ہیں، ان کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ ہمارے نانا نانی ہیں، ان کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ یعنی جن سے ہم پیدا ہوئے، آگے جو ہماری اولاد ہے، ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کو نہیں دے سکتے۔ ہمارے نواسے نواسیاں ہیں، ان کو نہیں دے سکتے۔ ہمارے پوتے پوتیاں ہیں، ان کو ہم صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ یعنی آسانی سے ہم سمجھ لیں کہ جن سے ہم پیدا ہوئے ان کو نہیں دے سکتے، اور جو ہم سے پیدا ہوئے ان کو نہیں دے سکتے۔ باقی خونی رشتوں میں سے کوئی بہن بھائی ہے، غریب ہے، باقی جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کو ہم صدقہ فطر، اگر وہ حقدار ہیں تو ہم ان کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔